أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ ہمزہ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کل 9 آیات پر مشتمل یہ سورت زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اور سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک یہ جو 16 صورتیں ہیں اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا انذار آخرت کے ضمن میں. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ آبائی دین جو مشرکین مکہ کا بلکہ پورے عرب میں جو لوگ موجود تھے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، بدترین قسم کی نجاست میں انہوں نے اپنے دین کو ملوث کیا. اور نجاست کیا تھی؟ شرک کی نجاست. ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑی زیادتی جو انسان کرتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا. بڑے مطمئن تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. حج کی عبادت بھی تھی، طواف بھی تھا، وقوف عرفات بھی تھا، قربانی بھی کرتے تھے. یہی وہ معاملہ تھا جس میں ایک موقع پر صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا بتائیے یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حقیقت ہے کیا؟ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. نوٹ کیجئے، ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے. گویا کہ اس دور سے چلا آ رہا تھا قربانی، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عظیم ترین امتحان تھا ان کا، اپنے 13-14 سالہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینے کا جو حکم دیا گیا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس درجے قدر افزائی کی ہے کہ پھر وہ قربانی جو ہے قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی. سنت ابیکم ابراہیم. تو جو بھی دینی تصورات مسخ ہو چکے تھے ان میں یہ تمام چیزیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قربانی کرتے تھے بتوں کے نام سے، اور جس نام سے، جس بت کے نام سے قربانی کرتے تھے، قربانی کا خون اس کے اوپر لتھیڑ دیا کرتے تھے. تو یہ وہ دور ہے کہ جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا اپنی دعوت کا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ہی بات کہو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. گویا کہ سب سے پہلے وہ بت جو کعبے میں موجود تھے دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں، مجسمے کی شکل میں، سب سے پہلے اس تصور کو ختم کرو. اللہ صرف ایک ہے، رب ایک ہے. پھر یہ دنیا جو ہے وہ ناکافی ہے. ایک اور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جہاں اس دنیا میں کیے گئے ہر عمل کی بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی. تو وہ صورتیں جو آخری پارے کی جو انذار آخرت کے موضوع پر ہے ان کا مرکزی مضمون یہی ہے.
اخلاقی برائیاں بھی اس معاشرے میں موجود تھیں، مال سے محبت آج جتنی ہے اس دور میں بھی اس سے کچھ کم نہیں تھی۔ الذی جمع مالا وعددہ، آپ یہ سمجھیے ایک نمائندہ شخصیت ہے کہ جس کی بات کی جا رہی ہے، پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو، روپے پیسے کو، دولت کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، ان کے دل میں بہار آ جاتی ہے، پچھلے مہینے میرا بیلنس یہ تھا، اس مہینے یہ ہو گیا۔ تو اس معاشرے میں جو صورتیں ابتدا میں نازل ہیں ان کے اندر انذار کا پہلو بہت نمایاں تھا، خبردار کر دینا، جھنجھوڑ دینا۔ جو نیند کے ماتے ہیں، بے ہوشی کے نیند سو رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش۔ فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ویل اصل میں کہتے ہیں تباہی، ہلاکت، بربادی۔ یہ شاید تینوں الفاظ بھی جو ہیں 100% جو ہے اس پر مطابقت نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اب اس دنیا کی تباہی، بربادی، ہلاکت تو ایک طرف رہ گئی، دوسری طرف جہنم، اور جہنم کی وہ وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ سورہ مطففین ہم نے پڑھی تھی، اس کا آغاز بھی ہوا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور یہ لوگ گویا کہ اس وادی میں جھونکے جائیں گے جس سے خود جہنم پناہ مانگ رہی ہے۔ کون لوگ؟ کم تولنے والے، جو علامت ہے عدل و انصاف کی۔ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، گویا کہ یہ بھی تول میں کمی ہو رہی ہے۔ صرف اس دکاندار کا نقشہ اپنے ذہن میں قائم نہ کیجئے جو کہیں دکان پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، صرف وہی شخص اس کا مخاطب ہے۔ عدل و انصاف جو اصل میں جسے آپ کہیے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، نظام عدل و قسط۔ تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی، بربادی، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، لِكُلِّ، ہر اس شخص کے لیے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانا دینے والا ہو اور عیب جوئی کرنے والا ہو۔ ہمزہ، ہا، میم اور زا، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی کو کسی نوکدار چیز سے چبھو دینا، تکلیف پہنچانا۔ آپ کو معلوم ہے نوک جو ہوتی ہے وہ بڑی باریک ہوتی ہے، لیکن جب وہ چبھتی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ نے کسی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا، وہ تو سرفیس ایریا بہت بڑا ہے نا، لیکن کوئی کانٹا اگر چبھ جائے تو اس کی جو تکلیف ہے، تو ہر وہ شے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، دوسرے سے مراد انسان، تمہارے اپنے بھائی بند، تو ہا، میم اور زا کا مادہ۔ اور اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تانا دینے والے، اس لیے کہ تانے سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ بھری محفل میں آپ نے کسی کو جو ہے کوئی تانا دے دیا تو گویا کہ اس کی تو عزت آپ نے اچھال دی۔ ایک کوئی ایسی تیر ہے کہ جو اس کے سینے میں آپ نے پیوست کر دیا، تانا دینے والا۔ اور تانا ہمیشہ رو در رو دیا جاتا ہے۔ یہی زبان تان اگر آپ دراز کریں گے کسی شخص کی عدم موجودگی میں تو یہ لمز ہے، ہمزہ، لمزہ۔ عام طور پر عربی زبان میں یہ دونوں اصطلاحات جو ہے ہم معنی استعمال ہوتی ہیں، تانے دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ سورہ قلم کے اندر وہ الفاظ آئے تھے نا، ہماز مشاء بنمیم، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہاں ولید ابن مغیرہ جو ایک شخص تھا وہ مراد ہے۔ ہماز، لوگوں کو تانے دینے والا، مشاء بنمیم، چغل خوریاں کرنے والا، چلتے پھرتے ایک دوسرے کی باتیں جو ہے اس کو اچھالنے والا۔ تو ہمازن وہاں آیا سورہ قلم کے اندر، یہاں فرمایا گیا ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو رو در رو تانے دینے والا ہے اور عدم موجودگی میں
زبان تان دراز کرنے والا، غیبتیں کرنے والا۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ہمزہ کی جو ترجمہ کیا ہے وہ اشارہ بازی کرنے والا۔ کسی شخص کے بارے میں بھی آپ نے دوسرے کو اشارے سے کوئی جو ہے بات سمجھا دی، اب جس تک بات پہنچانا چاہتے تھے اس تک پہنچ گئی، لیکن بہرحال یہ شے بھی جو ہے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اشاروں میں جو ہے کسی شخص کو ٹونٹ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانا دے دینا۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص کے جس نے مال جمع کیا اور عددہ، اور اسے گن گن کر رکھا۔ اب یہ نارمل پریکٹس ہے، جس شخص کے پاس بھی روپیہ پیسہ ہو، فرض کیجئے وہ بینک میں نہیں رکھ رہا، بینک میں رکھنے کی سہولت، میں کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہیں سیونگ اکاؤنٹ کے لیے کوئی دلیل آپ یہاں سے حاصل نہ کر لیں، وہ سراسر سود ہے، تو اسے گننے کی ضرورت نہیں ہوتی، منتھلی سٹیٹمنٹ میں اسے پتہ چل جاتا ہے میرا بیلنس کیا ہے، کتنے پیسے نکالے تھے، کتنے اس میں دوبارہ آ گئے۔ لیکن جس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ جو بھی دولت ہے، جو بھی درہم و دیرہم ہے، انہیں گن گن کر رکھا جاتا تھا۔ وعددہ، اور گنتی میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے دل کی کلی جو ہے اور مزید کھل رہی ہے، اور کہیں کوئی نقصان ہو گیا، اس میں کمی واقع ہو گئی تو معلوم ہوا کہ بجھ کر رہ گئے، اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ روپیہ پیسہ، دولت۔ تو یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں اور جو نوید سنائی گئی وہ یہ ہے کہ ویل، جہنم کی وہ وادی ان کا مقدر ہوگی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تباہی، ہلاکت، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو رو در رو تانا دینے والے ہیں اور عدم موجودگی میں کسی کی برائی کرنے والے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا مطمئن کر سکتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں جو بات کی ہے وہ سچ ہے، اس شخص میں واقعتاً وہ عیب موجود تھا جو میں نے بیان کر دیا، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جس میں بہت بڑی گناہ کی بات ہو گئی۔ تو اس کی بھی صراحت فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ایک صحابی نے جب سوال کیا حضور سے، وہ بھی بڑا نیچرل سوال ہے کہ اگر واقعتاً کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یہ بات نوٹ کیجئے کہ وہ اس محفل میں موجود نہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرما دی کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر تمہیں اس شخص کی اصلاح مقصود تھی، یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو چاہیے تھا کہ تنہائی میں اسے متوجہ کرتے، لیکن تمہارا نفس بھی تو لذت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کر کے تمہارا نفس مزید موٹا ہو گیا کہ میں تو بڑا اعلیٰ انسان ہوں، وہ گھٹیا انسان ہے، اس میں تو یہ بد خصلت موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس شخص میں وہ عیب ہے اور اس کی عدم موجودگی میں تم نے بیان کی ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر سرے سے وہ عیب موجود ہی نہیں تھا اس کے اندر اور تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو تہمت ہو گئی، یہ تو بہتان ہو گیا۔ یہاں بھی معلوم ہوا کہ بہتان اور تہمت کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے مقابلے میں بہتان، تہمت۔ اب وہی کردار اس شخص کا ہے الذی جمع مالا وعددہ، جس شخص کی مقصود اور مطلوب یہ روپیہ پیسہ، درہم و دینار، یہ دنیا بن گئی، تو اس کے اندر اخلاق حسنہ تو پیدا نہیں ہوں گے۔ روپیہ پیسہ آنا چاہیے حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے۔ اپنے اندر کبر اور تکبر اور گھمنڈ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسی لیے تو تانے دیتے ہو نا، اسی لیے تو اس کی عیب جوئی کرتے ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص کے جس نے مال جمع کیا اور اسے سیند سیند کر، گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال، اب یہاں اخلدہ کے دو تراجم کیے گئے ہیں اور دونوں ہی تفاسیر میں موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا مال ہوگا وہ اتنا ہی سکھی اپنے آپ کو سمجھے گا اور موت کا تصور اس سے دور تک ہوتا چلا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ مال کے جو انسان کو خلود دینے والا ہو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی کہ آج کے دور میں ہر کام ممکن ہے روپے پیسے کی بنیاد پر۔
اخلاقی اقدار تو ختم ہو چکی ہیں، ان کا تو دھیلا ہو چکا. پیسے لگا دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا. اب تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جج جو ہیں وہ بھی بکاؤ مال بن چکے. جو انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اگر وہ بھی بک سکتا ہے تو اور کسی کی کیا بات کریں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ایک تو ملاوٹ ہے جو کسی نے کسی دال میں کر دی، کہیں آٹے میں کر دی، کہیں چائے میں جو ہے کوئی بورا ملا دیا، اور ایک ملاوٹ وہ ہے جو انسان ادویات میں کرتا ہے. یہ تو ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تو گویا کہ برائی نہیں، برائی پر برائی ہے. ایک ملاوٹ اور وہ بھی ادویات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں. تو یہاں گویا کہ یہ بات کہ اس کا یہ تصور ہے کہ شاید یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. اب موت اسے اپنی نگاہوں سے بہت دور نظر آتی ہے، روپے پیسے میں اتنا مست ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو وہ مال مست ہے یا فلاں شخص کھال مست ہے. اپنے جسمانی تقاضے بس وہی مقدم ہے، روپیہ پیسہ ہے وہی مقدم ترین شے ہے، ترجیح اول روپیہ پیسہ مال و دولت. تو یحسب ان مالہ اخلدہ، پہلا معنی کیا ہوئے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا. گویا کہ موت اس کے لیے نہیں ہے، موت تو دوسروں کے لیے ہے. میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ ہے، میری تو اگلی کئی نسلیں اس کو استعمال کریں تو تب بھی نہیں ختم ہو سکتا. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا یحسب ان مالہ اخلدہ، یہاں جو ہے تفسیر عثمانی میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے. ترجمہ جو ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یہ وہ مصحف ہے کہ جو والد محترم جو ہے سجسٹ کیا کرتے تھے. کوئی شخص ذرا اگر پوچھتا تھا کہ میں قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تفسیر بھی ہو، تو ہمیشہ وہ جو ہے وہ ریفر کیا کرتے تھے اسی نسخے کو. ترجمہ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تفسیری نکات اور حواشی جو ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا اس کے پاس رہے گا. گویا کہ آج جس سٹیج پر میں ہوں اس سے نیچے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. جبکہ ہم اپنی کھلی آنکھوں ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کہ کل کے وہ بڑے دینے والے تھے، ان کے دروازے سے کوئی سوالی واپس نہیں پلٹتا تھا، بغیر کچھ نہ کچھ اسے کوئی عطیہ دیا جاتا ہے، کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کی جاتی ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ خود جو ہے بیکاریوں میں شامل ہو گئے، ان کے پاس ضرورت زندگی کی ہر شے ختم ہو گئی. تو یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال یا تو یہ کہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا یہ کہ اب اسے موت نہیں آئے گی، موت کو بھول جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ابھی پچھلی صورت میں، ایک صورت پہلے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال و دولت کی کثرت اور اس کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. کس شے سے غافل کیا؟ اپنی موت سے، اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے قبر کے گڑھوں تک پہنچا دیا گیا. وہاں بھی تکاثر ہے، مال و دولت، اس کی کثرت، اس کی طلب. تو یہ دونوں معنی یہاں مراد ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا، ہرگز نہیں. یہ آتا ہے کسی شے کی نفی کلی کے لیے. یہ تمہارا ظلم ہے، تمہارا خیال ہے کہ یہ مال شاید ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، یہ شاید تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس مال کی بنیاد پر. اب شاید موت تمہارے لیے دوسروں کے لیے ہے. ہرگز نہیں. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ تو لازماً پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. آگے تفسیر بھی آ رہی ہے. حطمہ ہے کیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے، حاطا اور میم اس کا مادہ، حطم یحتم. کسی شے کو کچل دینا، پیس ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، توڑ پھوڑ دینا. یہی وجہ ہے جو حضرات بھی جنہیں بھی اللہ نے عمرے اور حج کی سعادت دی ہے، حتیم کا علاقہ کون سا ہے؟ اس وقت تو بالکل تقریباً یہ مربع شکل کا ہے نا بیت اللہ. اگرچہ مربع نہیں ہے، مستطیل ہے، تھوڑا فرق ہے اس کی عرض اور طول کے اندر. لیکن کسی زمانے میں یہ حتیم کا علاقہ بھی اسی بیت اللہ کے اندر شامل تھا.
تو بعد میں کہیں کوئی سیلاب آیا، جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل تو یہ تمام چیزیں ویڈیوز کے ذریعے، کلپس کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہیں کہ یہ پہاڑی علاقے جب سیلاب آتا ہے تو کتنی تباہی آتی ہے. زوردار ریلا کوئی پانی کا ایسا آیا کہ بیت اللہ کا وہ حصہ گر گیا، ٹوٹ گیا. پھر اس حصے کو گویا کہ واقعتاً ہمیشہ کے لیے اس کو الگ کر کے بیت اللہ کی پھر تعمیر دوبارہ کی گئی. یہ حطیم اس کے اندر شامل ہے، لیکن اب آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک قوس کی شکل کا ماربل کا ایک پورا جو ہے شیلف بنا ہوتا ہے، اس کے اندر کا علاقہ جو ہے حطیم کہلاتا ہے. وہی حطم سے نکلا جسے توڑ دیا گیا ہو. تو کلا لیمبذن فی الحطمہ، نبذ یبذ اس کے معنی آتا ہے کسی شے کو پھینک دینا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے تورات جو اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کوئی سروکار نہیں ہے تورات کی تعلیمات سے، ان احکام عشرہ سے، ان 10 کمانڈمنٹس میں سے کہ جو تورات میں بیان ہوئے تھے. اور مضارع کے شروع میں اگر لام آ جائے اور آخر میں نون آ جائے، نون مشدد کہتے ہیں اسے، تو اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ تو لازماً جھونکا جائے گا حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہم نے پڑھا تھا نا القاریہ تو مَا القاریہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقاریہ. کسی بات کی مزید اس کے اندر جو ہے ایک، جسے آپ کا یہ جستجو پیدا کرنے کے لیے تمہیں معلوم ہے حطمہ ہے کیا؟ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے عربی زبان میں توڑ پھوڑ دینا، کسی شے کو کچل دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جہنم کی بھی ایک وادی ہے، وادی حطمہ، جس طرح وادی ویل جس کا میں نے ذکر کیا. بعض احادیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس طرح جنت میں مختلف درجات ہیں، یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے، اس کے بھی مختلف طبقات ہیں. اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے ہمیں کانپ اٹھنا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں موجود ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور ظاہر ہے سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ سب کے سے زیادہ پرصعوبت بھی ہوگا، کٹھن بھی ہوگا، تکلیف دہ بھی ہوگا. اور یہاں کون لوگ موجود ہوں گے جو اس دنیا میں مسلمان کہلاتے تھے، فاسق و فاجر، جیسا کہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے کہ جہاں اسلام آپ کو بہت بلندی عطا فرماتا ہے، وہیں اللہ کی وحدانیت کے دعوے دار تو آپ ہیں، رب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر کردار وہ نہیں ہے تو یہ منافقت ہے. اور حضور نے اپنی احادیث میں اس کو بیان کر دیا. بارہا یہ احادیث بیان ہوتی ہیں، پھر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں. انسان جانتے بوجھتے اگر جھوٹ بولنے لگے، اسے کم سے کم احساس تو ہو کہ یہ منافقت کی ایک علامت ہے جو میرے اندر موجود ہے. جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، ایمانت میں خیانت کرنے والا، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، اپنے آپے سے باہر ہو جانے والا. تو جہنم کے طبقات ہیں، اسی میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ حطمہ ہے، جس میں جو لوگ ڈالے جائیں گے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کچوبر نکال دینا کسی کا. کلا لا یمبذن فی الحطمہ. اور یہ آیات وہ ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دل سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے کہ پروردگار کہیں ہمارا مقدر یہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان کہلاتے ہیں، اسلامی شاعر جو ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک بہرحال ایک ترجیح کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کردار وہ نہیں ہے تو پھر تو خوف زدہ رہنا چاہیے انسان کو. اور انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وما ادراک ما الحطمہ. اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر وہ حطمہ ہے کیا؟ جہنم کی کس وادی کا نام ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ. یہ پوری جہنم کے لیے بھی الفاظ ہیں، اور خاص طور پر وہ وادی حطمہ میں تو خاص طور پر الفاظ کو لے آئے. وہاں تو وہ آگ ہوگی جو اللہ نے خود بھڑکائی ہے. ایک ہم انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے نا، لکڑیوں کے ذریعے آپ نے آگ روشن کر دی،
کوئلہ جو ہے اس کے ذریعے جو آگ روشن ہے اس میں نسبتاً زیادہ حرارت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کول سٹون جو ہوتے ہیں، پتھر کا کوئلہ، اس کی آگ کے اندر اور زیادہ حدت اور تمازت ہوتی ہے. اب انرجیز کی کتنی اور قسمیں آ گئیں، مائکرو ویو انرجیز بھی ہیں. اور اسی طرح ایک ایٹامک بلاسٹ اگر کہیں ہو، ایٹمی دھماکہ ہو، تو جس درجے کی حرارت پیدا ہوگی کہ پتھر بھی پگھل جائیں. لیکن یہ تمام آگیں یا آگ وہ ہے جو انسان نے خود بھڑکائی. پورے قرآن حکیم میں نار اللہ کے الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. نار جہنم کے الفاظ ہیں، جہنم کی آگ ہے، آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. لیکن نار اللہ، اللہ کی آگ، جس کے لیے احادیث میں الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ وہ ہے، اس دنیا کی آگ کو 70 سال تک بھڑکایا گیا تو اس کے اندر جو حدت اور تمازت پیدا ہوئی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، پھر مزید 70 سال بھڑکایا گیا، پھر اس کا رنگ تبدیل ہوا. ہمیں بھی معلوم ہے مختلف شعلے ہوتے ہیں، پیلے رنگ کا شعلہ اس کی تمازت حدت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ شعلہ نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے تو اس کی حرارت اور حدت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں، گیس ویلڈنگ جسے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کا آخری شعلہ جو ہے وہ بالکل نیلے رنگ کا ہوتا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے گا. تو کسی حدیث میں یہ الفاظ ہے پھر مزید 70 سال تک اس کو اور دہکایا گیا تو اس آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب سیاہ رنگ کی آگ، اس کے اندر کیا حدت اور تمازت ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا انسان آگ میں ڈال کر جن بھول گیا، کوئلہ بن گیا، لیکن قرآن اس کی بھی نفی کر دیتا ہے. جب وہ جل بھول کر کباب بن جائیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں زندہ کر دے گا، دوبارہ ان کی نئی چمڑی اور نئی کھال اللہ پیدا کر دے گا. نزدت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، الفاظ قرآن کے کچھ ایسے ہیں. ہم ان کے کھالوں کو بدل دیں گے، نئی کھالیں لے آئیں گے تاکہ وہ جو تمازت ہے، جو ہیٹ ہے اس جہنم کی، اس کو محسوس کریں. تو نار اللہ الموقدہ، موقدہ بھڑکائی ہوئی، ایندھن، گویا کہ وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے اس کا ایندھن کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. آگ تو ہے، جیسے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. جہاں تو کوئلہ بھڑکایا جاتا ہے وہاں پتھروں کو بھڑکا کر جو آگ پیدا کی جائے گی. بہرحال یہ تمام باتیں بات سمجھانے کے لیے ہیں. شیطان مختلف اعتبارات سے اس کی جو ہے وہ توجیہ کر دے گا، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے ادھر ادھر گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں تو ایمان رکھنا جو بات قرآن میں آ گئی وہ حق ہے، وہ یقینی ہے. وہ آگ واقعتاً اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو رسائی حاصل کرے گی انسان کے دلوں تک. افئدہ جو ہے فؤاد کی جمع ہے، فؤاد دل کو کہتے ہیں. ایک دل تو وہ ہے نا جسے عضلاتی لوتھڑا جو ہمارے سے ہر شخص کے دل سینے میں موجود ہے، جو دھڑک رہا ہے، بڑے سٹرونگ مسلز ہیں اس کے. 1 منٹ میں 80 مرتبہ 72 مرتبہ وہ دھڑکتا ہے. 1 سال میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا بعض لوگوں نے اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے. اور اللہ کی جناب میں اگر دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تعداد لکھی ہوئی ہے تو گویا کہ ایک ایک دھڑکن کے ساتھ ہم اپنے اینڈ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو وہ آگ کے جو رسائی حاصل کرے گی، جو چڑھ دوڑے گی دلوں تک. اب دل تو کافی گہرائی میں ہے نا، کھال سب سے اوپر ہے، پروٹیکشن وہ ہے، اس کے بعد مسکولر لیئر ہے، پھر فیٹ کی لیئر ہے، پھر ہڈیوں کا ایک پورا کیج موجود ہے، اس میں بھی مسلز ہیں. پھر وہ دل جو ہے وہ بھی ایک بڑی مضبوط غلاف کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ملفوف ہے، پیریکارڈیم. ان سب کو چیرتی ہوئی، پیرس کرتی ہوئی دلوں تک پہنچ جائے گی. اب یہ بھی گویا کہ ان غیبی حقائق میں سے ہیں. ہمیں اگرچہ کسی درجے میں تجربہ یہ ضرور حاصل ہے کہ جو مائکرو ویو اوونز ہوتے ہیں اس میں جو چیز بھی آپ رکھیں گے وہ ہیٹ جو ہے اس کے بالکل مرکز میں جا کر جو ہے اس کے اندر تمازت حرارت پیدا کرتی ہے، جو شے بھی آپ اس میں رکھیں. لہذا سینٹرل پورشن اس کا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے بنسبت اس کی پیری فری کے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے.
تو ہم انسانوں نے وہ آگ ایجاد کر لی کہ جو ظاہر کو پیئرس کر کے اندر جا کر جو ہے وہ سوزش اور تمازت پیدا کرتی ہے، وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ آج یہ باتیں ہمیں کسی درجے میں سمجھ آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم خود جو ہے ہماری جو بھی سائنٹیفک نالج ہے وہ اس نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا۔ اب یہ چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ جو کہا گیا نا کہ انسان کی پوری زندگی ایک کسی چپ کی صورت میں انسان کے گردن میں لگا دی گئی، وہ چپ نکالی جائے گی اور اس کو کہیں جو ہے جسے انسرٹ کر کے پوری کی پوری زندگی کا خاکہ جو ہے سامنے اسکرین کے اوپر آ جائے گا۔ اور آج وہ میموری کارڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، میگا بائٹ، گیگا بائٹ نہیں، ٹیرا بائٹس تک کی میموری اس کے اندر موجود۔ کیا کیا چیز ہے کہ جو اس میموری کارڈ میں نہیں ریکارڈڈ ہے۔ تو ان چیزوں کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا آج تو بہت آسان ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں آپ ابھی اپنے موبائل پر بیٹھ کر کہیں امریکہ میں آپ کا عزیز و اقارب ہے، باقاعدہ رو در رو گفتگو کر سکتے ہیں، گویا کہ وہ آپ کے سامنے موجود۔ اب تو یہ چیزیں غیب کی باتیں رہی نہیں، یہ تو اب ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ تو التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے جو دلوں تک رسائی حاصل کر لے گی، جو جھانک لے گی دلوں تک، پہنچ جائے گی، چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ وہ ہے جو اب ان پر بند کر دی گئی ہے، موند دی گئی ہے۔ آگ کے اندر مزید ایفیکٹو اس کو بنانے کے لیے، مزید حرارت پیدا کرنے کے لیے اوپر سے ڈھکن ڈال دیا جاتا ہے۔ آج اوون کا تصور پہلے زمانے میں تندور ہوا کرتا تھا، اس کے اندر جو حرارت تمازت ہے اس کو اگر آپ اوپر سے ڈھک دیں تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جہنم کی وہ آگ ہے کہ جو اوپر سے بند کر دی گئی ہے، اب اس کی حرارت و تمازت کس درجے بڑھ جائے گی۔ آگ وہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر تھا جو میں نے نوٹ کیا تھا، اچانک ذہن میں آ گیا۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، کسی شخص نے کسی کو تانا دے دیا، اس کے اندر جو ایک غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، چلیے انسان نے آنسو بہا لیے، کچھ اشک بہا لیے، رو دھو لیا، کچھ نہ کچھ جو ہے کوئی ٹھنڈک اندر پیدا ہو گئی۔ جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ اب بڑا گہرا صدمہ اگر کہیں پہنچا ہے، ایک تو جسمانی تکلیف ہے نا جس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے، لیکن وہ الفاظ جو انسان کے کہیں دل میں گہرے اتر گئے ہوں، تیر کی طرح اس کے کلیجے میں پیوست ہو گئے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کسی کو تانا دے دینا اس شخص کے اوپر کیا بیتی یہ اس سے پوچھ کر دیکھیے۔ تو جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو صدمہ ہے، وہ جو تکلیف ہے، جو ٹارچر آپ کو ذہنی ٹارچر ہوا ہے، اس کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ تو التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے کہ جو دلوں تک رسائی حاصل کرے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر موند دی گئی ہے، اوپر جیسا کہ ڈھکن لگا دیا گیا۔ ایک صاحب نے بڑی پیاری اس کی تفسیر بھی کی تھی، حطم جو ہے، ہا طا میم، کسی کو ریزہ ریزہ کر دینا، یہ ایٹم غالباً وہی سے نکلا۔ ایٹم بھی بہت چھوٹا سا ذرہ ہے نا، اور اٹامک انرجی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس ایٹم کو جب آپ پھاڑ دیتے ہیں تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ اٹامک انرجی ہے۔ تو حطمہ گویا کہ حطم جو ہے وہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ تو جو ایٹمی جو حرارت ہوگی اس ذرے کو یا ایٹم کو پھاڑنے کی وجہ سے جو کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ جس میں لوہا پتھر ہر شے پگھل جائے گی، جہنم کی آگ اس جیسی ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک تو اس آگ کا تو کوئی تصور نہیں تھا، جو نیوکلیئر جو فیوژن ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے جہاں جسے کہا گیا نا لا تنقضی عجائب، قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو حتم کو جو ہے وہ ایٹم جو ہے بالکل اسی وزن کے اوپر ہے، اور آج ایٹم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ وہ حرارت کے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر موند دی گئی ہے، فی عمد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے اور طویل جنہیں کھینچ کر لمبا کر دیا گیا ہو اس قسم کے ستونوں میں،
وہ آگ کے ستون ہوں گے گویا کہ جن کے اندر ان لوگوں کو وہ آگ کی تمازت کو چکھنا ہوگا۔ لوگ کون ہیں؟ تانا دینے والے، عیب جوئیاں کرنے والے، مال کے ساتھ محبت یہ کہ انہی میں کل دلچسپی ہے، الذی جمع مالا وعددہ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مال شاید انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، یہ شاید مال ان کے پاس سے کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اب ان کا انجام یہ ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو رسائی حاصل کر لے گی، چڑھ دوڑے گی انسان کے دلوں تک، انہا علیہ مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر موند دی جائے گی، فی عمد ممددہ، جس طرح کے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، وہ ستون آگ کے ہوں گے جن کو اوپر سے ڈھک دیا جائے گا۔ کل 9 آیات پر مشتمل، جیسا کہ آغاز میں عرض کیا تھا میں نے، یہ صورتیں وہ ہیں جس میں انذار آخرت جو ہے اپنے کلائمیکس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس کچھ وقت ہے، مجھے توجہ بھی دلائی گئی تھی کہ چونکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے تو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ اب یہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، بہت بڑا تہوار اور جشن تمام مسلمانوں کے لیے، 2.25 ارب کے قریب مسلمان اس روئے ارضی پر۔ ہمارے دین نے ہمیں 2 تہوار عطا کیے۔ ایک تہوار ہے جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا تعلق ہے عبادات میں جو سب سے ٹاپ پر عبادت ہے، روزے کی عبادت۔ بنیادی عبادت نماز ہے، لیکن حدیث قدسی نے جو کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف میرے لیے ہے اور میں اپنے خزانہ فضل سے اس کا خاص ریوارڈ عطا فرماؤں گا۔ روزے کی عبادت تو 2 رکعت نماز جو ہم ادا کرتے ہیں عید الفطر کی، وہ نماز شکرانہ ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا، آپ صحت مند بھی رہے، مہلت عمر بھی تھی، آپ نے روزے کے جو بھی فائدے تھے، جسمانی فائدے بھی ہیں، اصل شے روحانی فائدہ ہے، تقویٰ، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ کو مستفید فرمایا۔ تو نماز شکرانہ آپ نے گویا کہ 2 رکعت نماز ادا کر دی، یہ تہوار ہے پہلا، عید الفطر۔ دوسرا تہوار ہے عید الاضحیٰ، اور اس کا تعلق حج کی عبادت سے ہے۔ نوٹ کیجئے، جامع عبادات، تمام عبادات میں سب سے جامع ترین عبادت حج کی عبادت، اس لیے کہ اس عبادت میں مالی عبادت بھی جمع ہے اور بدنی عبادت بھی۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ آپ نے سفر کیا ہے، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، پھر یہ کہ وقوف عرفات بھی ہے، قیام منی بھی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے نا۔ یہ جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں ہیں، اور مالی عبادت اس اعتبار سے کہ آج کم سے کم آپ کے پاس 8-10 لاکھ روپیہ ہوگا تو آپ حج کریں گے، جسے آپ خطیر رقم کہتے ہیں، وہ خرچ کر کے حج کیا جاتا ہے۔ تو حج کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا قربانی کی عبادت کو، جو اللہ کے مناسک میں سے، قربانی کے جو حج کے جو مناسک ہیں ان میں سے بڑا اہم نسک ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور یہ قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک وہ واقعہ ہے جو یادگار ہے اور یادگار رہے گا قیامت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے مختلف امتحانوں سے، عقل و شعور کا امتحان ہے، والدین کی محبت کا امتحان ہے، جس علاقے میں جس وطن میں رہتے تھے اس کی محبت کا امتحان ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کو جو شے سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، اس کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا جو بھی کوئی مندر تھا یا بڑا ہیکل تھا، اس میں داخل ہوئے تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم تھا جب قوم واپس آئے گی تو میری تو ٹکا بوٹی کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بالآخر نمرود کے دربار میں وہ موقع بھی آیا کہ آگ کا بہت بڑا علو روشن کیا گیا، جسے کہا گیا نا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ بھی تو بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر 87 برس کی عمر میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا حاصل کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ انہی کی نسل سے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل۔
جب کوئی سینکڑوں انبیاء اور رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں سے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں بنی اسرائیل ہیں، جن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء اور رسول. بنی اسماعیل میں جو آخر پر ہیں، بلکہ پورا یہ دور جو ہے حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بارہا یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، تقریباً 2500 برس کوئی نبی اور رسول نہیں اس نسل کے اندر. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی اور رسول آتے رہے. تو حضرت اسماعیل جب تقریباً 17-18 برس کے، 14-15 برس کے ہوئے، جسے قرآن میں کہا گیا، اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں جتنی کثرت کے ساتھ 25 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، 114 صورتوں میں سے 25 صورتیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور 79 ٹائمز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذکر موجود. یہ معاملہ جو ہے اور کسی نبی اور رسول، حضرت موسیٰ کا ذکر بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہے. لیکن ملت ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی ملت، ان کا طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. خلیل اللہ ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، امام الناس ہیں، انی جاعلک للناس اماما. کون سا کریڈٹ ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. سلام علی ابراہیم، یہ الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے سلامتی ہو، سلام ہے، سلیوٹ ہے اے ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی زندگی، جبکہ ان کی عمر 100 برس کی ہو چکی تھی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا وہ سب سے کٹھن امتحان تھا. وہ بیٹا جو 87 برس کی عمر میں اللہ نے عطا کیا تھا، اب وہ تقریباً 13, 14, 15 برس کا ہو گیا. کھیتی باڑی میں جو ہے اپنے باپ کا، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ دست و بازو بنے. اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا، مسلسل 3 راتیں یہ خواب آیا. روایات سے پتہ چلتا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم نے فرمایا حضرت اسماعیل سے مخاطب ہو کر، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل دیکھتا کیا ہوں، رات میں خواب ہے، اور خواب میں میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ذرا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. آخر اسماعیل بیٹے کس کے تھے؟ ابراہیم کے بیٹے تھے نا. وہ پہچان گئے، فوراً اس بات تک پہنچ گئے. ابا جان یہ صرف خواب نہیں ہے. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو احساس نہ ہو کہ یہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے. امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، کیا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن بہرحال بیٹے کی مرضی، بیٹے کے اندر کتنا حزم ہے، کتنا صبر ہے، اس کو بھی تو جانچنا تھا نا. فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں 3 دن. تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. الفاظ نوٹ کیجئے. ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کیجئے وہ جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ تھا سب سے بڑا، جسے آپ کہیے جو کوئی امتحانات کے جو تیر تھے، جو ترکش تھا اس کے اندر. تو آخری تیر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کے ذریعے آزمایا، وہ اپنے 14, 13 یا 15 سالہ بیٹے کی قربانی کا حکم. اور پھر بہرحال روایات بھی ہیں، قرآن نے بھی کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے کر آئے، اور عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دی تھی چلانے کے لیے، کوئی شے رکاوٹ نہیں تھی. عین اس موقع پر یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا. یہ وہ یاد ہے. صحابہ کے نام نے جب حضور سے سوال کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا قربانی کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر عمل ہو رہا ہے.
تو حج کے مختلف مناسک میں سے اس ایک منسک کو لے کر اس روئے ارضی کے تمام مسلمانوں کے اوپر گویا کہ اسے اس سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس کے اندر بھی وہ محبت موجود ہے، اللہ کے رسول کی محبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت، اسوہ ابراہیمی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اسوہ حسنہ کے الفاظ حضور کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے۔ تو یہ وہ یاد ہے کہ جو ہم قربانی کی شکل میں مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی، ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان کر سکتا۔ ہم بھی تو ایک امتحان میں ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے جو تمہیں مہلت عمر دی ہے، کیوں دی؟ لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ابتلا، آزمائش، ہر قدم پر آزمائش ہے۔ ایک طرف وہ رستہ ہمارے سامنے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کی روشنی میں آپ کو کس طرف چلنا ہے، دوسری طرف وہ رستہ ہے جو شیطان لعین کا دکھایا ہوا ہے۔ آیا شیطان لعین کے نقش پا کی پیروی کرنی ہے؟ اما شاکر و اما کفور، اختیار میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ تو اصل شے ہے امتحان، اور سب سے بڑا امتحان جس سے انسان ہر وقت جسے نبرد آزما رہتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہماری حیوانی جبلتیں، ہماری نفسانی خواہشات، سب سے بڑا امتحان۔ اس میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم، ہمارے دین کی منشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آیا وہ واقعتاً ہمارے لیے مشعل راہ ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ اس دنیا کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی چکا چوند جو ہے اسی نے ہماری نظروں کو خیرہ کیا ہوا ہے؟ اصل امتحان میرا اور آپ کا یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔